سے محبت ہے، خوب رونق ہے ماہ غفران کی، کیسی برکت ہے ماہ قرآن کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، کیا ہی رمضان کی شان و شوکت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ماشاءاللہ رجب شریف اور شعبان شریف کے تعلق سے ان مہینوں میں روزے، سحری، اجتماعات وغیرہ کا مشورہ ہوا اور بات چیت ہوئی، ترغیب بھی دلائی گئی۔ حضور اس کے بعد ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کا جو اعتکاف ہے، اس میں چونکہ وہ اس وقت پاکستان کے اور بیرون ملک کے بھی ذمہ داران شامل ہیں، تو ہر ملک میں یہ نظام کس طرح مزید مضبوط ہو، ماشاءاللہ ہو تو رہا ہے اعتکاف، لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جن میں پورے ماہ کا اعتکاف نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو چونکہ لائے بھی ہیں ان ممالک کے اسلامی بھائی بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں، فیملیز بھی شامل ہوتی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ماشاءاللہ دیکھ اور سن رہی ہوں گی، تو ہم سب کو مل کر یہ ماہ رمضان کو کس انداز پر گزارنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ کون کون سے اقدامات ہیں جس سے اگر ہم کریں تو مسجد کے بھرنے پر، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں چاہوں گا اس پر بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ جو روزوں کی تحریک ہوتی ہے کہ کئی لوگ فرض روزے نہیں رکھ پاتے، تو ان سب کو ہم ایک دعوت اسلامی کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے اسلامی بہنوں کو بھی اور ہم سب کو کس طرح سمجھائیں گے، بات بتائیں گے؟ یہ تو ابھی سے کوشش شروع کر دینی چاہیے کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں، آپ خاص کر ان کو ایک تو پتہ ہوتا ہے بعض وقت خاندان والے ہیں یا اڑوس پڑوس کے یا ملنے جلنے والے، تو ان پر انفرادی کوشش شروع کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کے لیے بھی اپنے آپ پر بھی انفرادی کوشش کریں یا باطنی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو تو میرے کو کرنا ہے، بس میرے کو اعتکاف کرنا ہے اور پورے مہینے کا کرنا ہے، اور مسجد میں بیٹھنا ہے، اور ساتھ میں دوسروں پر بھی انفرادی کوشش کریں، کیونکہ اعتکاف یہ ہمارا ایک اتنا اہم سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو کئی ایسے مبلغ ہو سکتا ہے ملیں یا ملے ہوں گے،
کہ جو اعتکاف کے ذریعے دینی ماحول میں آئے ہوں گے، اور ابھی جو بیٹھے ہوئے اتنے شاید ان میں بھی ایسے ہوں گے کہ جو اعتکاف کے ذریعے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جم گئے ہوں گے، اگر ہوں تو مطلب اظہار فرمائیں، ہے نا؟ ماشاء اللہ دیکھو کتنے سارے نگران شورا، نگران پاکستان، پھر حاجی اسلم نگران شورا، رکن شورا، حاجی رفیع، حاجی فضیل، اللہ اللہ، سب یعنی کتنے تو اراکین شورا اور نگران، اور یہ سب اپنے کو مل گئے اعتکاف سے. اور یہاں ماشاء اللہ ایک سے ایک اسلامی بھائی بھی، ابھی تو ہاتھ کم ہو گئے، ویسے ہاتھ زیادہ اٹھے تھے شاید، تو یہ ماشاء اللہ ایک سے ایک اس میں ذمہ داران ہے نا. تو اب اس سے آپ کو خود اپنے آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ اعتکاف کی اہمیت کتنی ہے. مفتی فضیل صاحب یوں تو تھے تھوڑا تھوڑا ماحول میں، بتایا تھا نا کہ میں پھر وہ اعتکاف میں آئے تھے جب ان دنوں گلزار ابھی میں ہوتا تھا یا یہاں ہوتا تھا، میں بھول گیا ہوں، یہ بولا میں اعتکاف میں نے کیا تھا 10 دن کا، تو بس اس میں یہ مطلب بولا میں جم گیا، تو مجھے یاد پڑتا ہے. پھر ماشاءاللہ بھی ہمارے قابل فخر مفتی ہیں الحمدللہ، اور بھی کئی ہو سکتا ہے کہ جہاں سارے تو ہے بھی نہیں نا، ورنہ یہ کہ آپ بہت سارے صاحب بھائی الحمدللہ اعتکاف کے ذریعے دعوت اسلامی میں یا تو آئے یا پکے ہوئے. نگران شورا تو میرا خیال ہے آئے اعتکاف میں تھے، یہ پہلے سے آنا شروع ہوا تھا. سب بیان ماہ رمضان میں ہی درس میں بیٹھتے بیٹھتے وہ کیسٹ دی جہنم کے خطرات، جی جہنم کی تباہ کاریاں، جی جہنم جی خطرات. اچھا، اس کے بعد پھر وہ سن کر ماحول میں آنے والا سلسلہ ہوا. پھر شاید 15 یا کسی آس پاس کے رمضان میں شہید مسجد میں آپ سے بیعت کروائی ہمارے اسلام بھائی نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اعتکاف کی ترغیب دلائی. تو گلزارہ بھی مسجد میں وہ 1991 کا، پھر اس کے بعد تو 1992 سے فیضان مدینہ اعتکاف ہو گیا. تو پھر وہاں سے میں اعتکاف میں آ گیا. پھر وہیں سے سمجھے کہ دعوت اسلامی کا پراپر ماحول مجھے ملنا شروع ہوا. اور 27 رمضان کو داڑھی کی نیت آپ کے ذریعے ہم نے کی تھی. خاموش لینگویج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دین ماحول میں کر لو تم اعتکاف. آئے گی سنتیں، جائے گی شامتیں، دین ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دین ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دین ماحول میں کر لو تم اعتکاف. جلوائے یار کی آرزو ہے اگر، جلوائے یار کی آرزو ہے اگر، دین ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دین ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دین ماحول میں کر لو تم اعتکاف. سبحان اللہ. تو یہ کہ آپ نیتوں کا اظہار کرنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، اگر نیت ہو تو، ورنہ کہ سب یعنی کہ
जिंदगी में एक बार तो पूरे महीने का एहतिकाफ होना चाहिए. ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 1 महीने का एहतिकाफ साबित है. वरना जितना दे सके आप, जितने दिन, बिल्कुल भी नहीं है जो मत एहतिकाफ कर सकता वो ये तो कर सकता है कि भले काम धंधा नौकरी दुकानदारी जो भी वो करा किया, घर ना जाए, मस्जिद, मस्जिद से धंधा, धंधे से मस्जिद, ठीक है ना, ये भी कर सकता है. अल्लाह पाक बरकत दे. और दूसरों को तैयार करने का भी कोई हदफ तय हो जाए ना कि आप कितनों को, अब ये कि कोशिश, अब ना हो तो अलग बात है, हाँ बोल के भी नहीं आते. ये भी हाथ उठाने वाले भी जरूरी नहीं कि सब एहतिकाफ करने में कामयाब हो जाए. कोई ना कोई मजबूरी भी आ जाती है आदमी की, घर से रुकावट पड़ती है, कभी तबीयत साथ नहीं देती, नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती वगैरह. तो कितनों को आप लाने का जहन बनता है, कुछ आसान नहीं है 12 लाना. क्यों है? हाँ, 1500वां जश्न विलादत है तो ये 1500वां ही चल रहा है ना. 1500वां पूरे हो गए, 1500 हो गए ना पूरे, ये शुरू हुए. 1500वां चल रहा है और आने वाली 12वीं शरीफ को 1500 साला होगा. 1500वां अच्छा हुआ, उसको भी 1500वां ही अपने कहेंगे यार. माशाअल्लाह. तो ये 12 इंशाअल्लाह इन्हें 12 बार कोशिश करें. अब वो आए ना आए हमारे नसीब. कोशिश इतनी करेंगे फिर फोन करके और इसको फॉलो अप, जिसको बोलते ना, इसको याद दहानी और करवाते रहें. और आप पूरी कोशिश करें, फिर वो उसकी और आपकी किस्मत कि वो करते हैं नहीं करते. अच्छा, ये जरूरी नहीं कि फैजान मदीना में, आलमी मदीना मरकज में करें, ये जरूरी नहीं है. आप जहां भी दुनिया में करें, एहतिकाफ करें. ये मेरी अर्ज है. अब अच्छा, आप बढ़ गए, डर गए थे कि यहाँ ना पड़ेगा. नहीं, यहाँ आपको जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती नहीं है. आप बिल्कुल ना आए. यार दूसरे मुल्कों से तो आ भी नहीं सकते, आसान नहीं है, लेकिन आते हैं, आने वाले आते हैं. आएंगे तो पाएंगे, नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह ये नहीं कहूँगा रह जाएंगे, अपने वतन में पाएंगे इंशाल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. सैयदी दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए अतियात की तरकीब भी करनी होती है. अब इस एन में था मेरे, अब लोग दूसरी नशिस्तों में शायद करते होंगे, याददानी करवाते होंगे. जी आप फरमा दें. तो एहतिकाफ भी और अतियात भी दोनों काम साथ किस तरह लेकर चलें? अब तो यार ये मसले इसने, यानी वो न पहले वो करामत बुजुर्गों की तय्युल अर्ज कि जमीन तय कर लेना, एक कदम उठाकर दुनिया के दूसरे सिरे पर पहुंचा देना. ये औलिया किराम की करामत का एक शोबा है, तय्युल अर्ज या तय्युल अर्द. तो अब इससे उस करामत की तायीद हो रही है. ये करामत तो है ही, हक हम तो मानते हैं. जिसको शुबा शक है तो बोले यार ये जब एक साइंसी कनेक्शन के जरिए बंदा दुनिया के उस कोने पर सेकंड में कांटेक्ट कर लेता है ना, इधर बटन दबाया उधर घंटी बज गई, कांटेक्ट हो जाता है. तो रूहानी कनेक्शन से क्या नहीं हो सकता. तो अब ये मतलब है हमारे पास. तो एहतिकाफ में याद दहानी भी हो सकती है, मदनी अतियात, या अभी तक अतियात ही मुंह से आता है, अतियात, फंड डोनेशन, यानी आसान शायद समझने में, हम तो चलो समझ जाते हैं. अति मदनी अतियात आवाम नहीं समझती होगी शायद. तो फंड मेरा ख्याल है ये भी कॉमन है. फंड अगर इसको डोनेशन ना भी कहें तो फंड, डोनेशन, चंदा, समझे. तो इसके लिए भी आपको मतलब भरपूर कोशिश करनी है इंशाअल्लाह करीम. और याद दहानी भी करवा सकते हैं आप इसके जरिए आप इनफरादी कोशिश भी कर सकते हैं. ये भी करना है. और ये तो एक तो हमारी मतलब समझो, ये हर इदारे की ये मालियात कह दो या ये क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंस, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है उसकी. कि अगर पैसा ना हो तो ना कोई मदरसा चल सकता है, ना कोई जामिया चल सकता है, ना कोई इदारा चल सकता है, कोई तंजीम, कोई इदारा बगैर पैसों के चल ही नहीं सकता.
تو اس لیے وہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ادارے کے لیے. تو یہ تو اندر چھوڑے. آپ کو اگر یہ جامعات المدینہ پیارے لگتے ہیں کہ علماء پروڈکشن ہو رہا ہے, وہ مدارس المدینہ اچھے لگتے ہیں کہ یہ حفاظ یعنی حافظ قرآن کا پروڈکشن کرتا ہے, اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو دینی کام ہو رہے ہیں سب کے لیے پیسہ چاہیے. تو اس طرح مطلب اس کو تو آپ نے بھولنا ہی نہیں ہے. یہ تو یعنی کہ آپ کی بالکل یعنی کہ جو بھی پروگرام ہو آپ کے اس میں سارے فہرست یہ ہو. بھلے لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ پیسہ کرتے ہیں چندہ کرتے ہیں, تو چندے کے بغیر, چندے سے جو الرجی ہے ہماری مسجدوں میں آئے بھی نہیں. ایسے مسجد ڈھونڈے جو بغیر چندے کے, اور جادوئی چراغ الادین کا وہ گھسا اور مسجد کھڑی ہو گئی. اگر ایسی کوئی ہو تو پھر وہاں جائیں. باقی ساری مسجدیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو مطلب یہ چندے کی. ایون مسجد نبوی میں بھی نہیں جانے دوں گا. صحابہ کرام نے اس میں پیسے جمع کیے, اس میں بھی چندہ ہوا ہے, تو کیسے جاؤ گے؟ مسجد الحرام میں بھی نہیں. عام طور پہ چلو بھلے بڑی پارٹیاں شیوخ دیتے ہیں, سب پیسے دیتے ہیں اس میں, بغیر پیسے کے تو یار کوئی کام نہیں ہوتا, پھر بھی بولتے چندہ چندہ کرتے. یہ چندہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں, تمہارے لیے کرتے ہیں. تمہارے لیے تو کرتے ہیں, تمہارے بچوں کے لیے کرتے ہیں نا. اسی چندے سے تم کو جمعہ پڑھاتے ہیں, اگر 5 ٹائم نہیں پڑھتے ہو تو عید پڑھاتے ہیں تم کو. اور اسی طرح ہم تم کو اسی چندے سے تمہارے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں. چندہ اگر مائنس ہو جائے تو پھر دین کا کام بظاہر تو رکتا نظر آتا ہے. ہر چیز چندے سے چل رہی ہے. مدنی چینل کے ذریعے جو میں آپ کو یہ سنتیں پہنچا رہا ہوں اب تک, یہ بھی چندے سے چلتا ہے. اور بولو نہیں دیکھو گے؟ کیوں نہیں دیکھو گے؟ دیکھیں گے انشاءاللہ, اور یہی دیکھیں گے انشاءاللہ. گناہوں بھرے چینل نہیں دیکھنے, ہمیں جنت میں جانا ہے, جہنم میں تھوڑی جانا ہے. اور اپنے بچوں کو بھی راہ جنت پر چلانا ہے. تو مدنی چینل اس میں ہمارا معاون ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جنت میں لے جائے گا, یہ معاون ہے ہمارا. یہ جنت میں جانے کے ہم کو طریقے بتاتا رہتا ہے مدنی چینل الحمدللہ. تو اپنے اس رہنما کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ, اور دوسروں کے پیچھے دوڑیں گے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Amanya gange Kalema Abdul Mutalibi okuva e Uganda nga ndi mubaligi wa Niglan wa Kiso district. Nyina ekibuuzo kyange kimu oba bibiri. Ekisooka tulina tasbihi zineno bbiri, waliwo eno eya counter tulinawo n'eno. Ekibuuzo kyange kisooka kigamba nti ku zino ebbiri tukoleseeko eriwa, n'ekirala kiga nti intention ki gye tulina okubeera nayo nga tuli mu kukozesa counter zineno oba tasbihi eno. Ekirala tusabanga Uganda Amir al Sunna ajje atukyaliyeko inshallah, tujja kubeera beetegefu okubeera nga tumwaniriza mu bitiibwa inshallah taala. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المطلب اتاری یہ یوگنڈا سے حاضر ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ذمہ داری بتائی ہے کہ وکیسو ڈسٹرکٹ کے نگران ہیں یہ, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں مبلغ ہوں. یہ مبلغ آف دعوت اسلامی اور ڈسٹرکٹ کے نگران. آپ نے اس کو حذف کیوں کیا یار؟ جزاک اللہ. اب یہ دیوانے ہی کام کرتے ہیں, سمجھے, حقیقت ہے. ماشاء عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. آگے 2 تسبیح انہوں نے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں. یہ ایک تسبیح یہ کاؤنٹنگ والی اور دوسری یہ کاؤنٹر تسبیح ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی تسبیح ایک تو استعمال کرنی چاہیے, بہتر ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جب تسبیح ہاتھ میں آئے تو کون کون سی نیت کی جا سکتی ہے, کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے حضور آپ کو ماشاء اللہ میں بھی 2 تسبیح استعمال کرتا ہوں. اور بولو. ماشاء اللہ خوش ہو گیا ہوگا. جی امیر سنت
दामद बरकातुहु अलैह इन्होंने आपको दावत दी है युगांडा तशरीफ लाने की, हुजूर करम फरमा दें। युगांडा लब्बैक लब्बैक। आप सब बोलते हैं ले कोई नहीं जा रहा यार। ये बांग्लादेश वाले भी आंसू बहाते हैं और आवाजें निकालते हैं तरह तरह की। कभी से बोलता हूँ, मैंने चंद साल से मैंने बोलना शुरू किया, क्योंकि मैं जब समझाता था ना मेरी ये मजबूरी है वो मजबूरी है, तो इनकी समझ में नहीं आता। अब मैं बोलता हूँ ना ले जाओ, तो कोई ले जाने के लिए तैयार भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये जो भी तस्वीर रखे, कुछ बोलना चाहते हैं? ene ey'okubala gye ndi mukozesa this one. ये चाह रहे हैं कि ये जो आपने तस्वीर हुजूर दिखाई है तो ये मुझे अता भी फरमा दें, आपकी तरफ से तोहफा हो जाए। ये Which one you want? Which one? Both. No, all of them. दोनों बोल रहे हैं। दोनों चाहिए जी। दोनों चाहिए। ये जी। और किसी को भी चाहिए? I came here for 12 months मदनी काफिला। बहुत सौ को चाहिए, मैं बताऊं किस किस को दूंगा, इसको ये बोलो तो सही। I'm also ready to be here in Pakistan for 12 months काफिला इंशाअल्लाह। क्या कह रहे हैं? 12 माह के लिए मदनी काफिले में ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। आ चुके हैं ना, तो ये तो आ चुके हैं। ये तो हो चुका ना। This is you have done before. इसके शुक्राने में अल्लाह के लिए करना है। But you will do more. But, yeah, you will do more for that, getting that increase more in activities. Inshallah, when I get it also, I'm going to be so strong while doing the 12 दिन activities, inshallah. ये अर्ज कर रहे हैं कि 12 दीनी कामों में इंशाल्लाह मजीद मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह ज़वजल, आप ये अता फरमाएंगे तो इंशाल्लाह। अब 12 माह तो दे ही रहे ना, ये दे दिए हैं। 12 दीनी कामों के ये कह रहे हैं कि जब जब वो मस्जिद में समझ रहा हूँ 12 दीनी काम मजीद करेंगे, यानी अब कम कर रहे हैं इस वक्त, ये इतराफ कर रहे हैं। you are now asking now. चलो खैर है, चलो दे दो यार। Subhanallah, you have got me son giving you that. Jazakallah sayyid, jazakallah khair. Jazakallah khair. वैयाकुम। असल डिजिटल का फायदा ये होता है कि हाथ में होती है ना, तो खुद बहुत तवज्जो जाती, तो पढ़ना आदमी शुरू कर दे। बातें भी कर रहा है तब भी हाथ में, फिर तवज्जो जाए या कुछ गैप मिलता है तो दुरूद शरीफ या जो भी जिक्र अज़कार करके बन सकती, तो हाथ में रखने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन ये कि रिया के लिए ना हो कि लोग मुझे नेक समझे, ये ना हो। अच्छा बोला, अब रियाकारी होती है इसलिए छुपा दिया इसको, तो इसमें भी ये कि रियाकारी को दफा करे, रियाकारी के खौफ से अमल ना छोड़े। ये नेकी बढ़ाने का एक आला है। डिजिटल तस्बीह आसान भी है, कम नजर आती है, लकड़ी यानी बड़ी तस्बीह। अब ये बाद लोग तो बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें हाथ में रखते हैं, तो भी सही है। अगर रिया के लिए ना हो तो सही है, दिखावे के लिए तो सही नहीं है। ये एक तो ये है, लकड़ी की तस्वीर में वो तस्बीह फातिमा पढ़ना इसमें आसान होता है। 33 सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम अल्लाह अकबर। ये 33 है ना, तो इस तरह 3 बार ये तस्बीह पढ़ी, अब अल्लाह अकबर एक बार कह दिया तो ये 100 मरतबा हो गया। अच्छा, अब ये कि 33 के बाद कलमा है, चौथा कलमा 33 के बाद है, शायद 34 के बाद है, जहन से निकल गया मेरे। आखिर में चौथा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये सबको अपनाना चाहिए। तस्बीह फातिमा इसका नाम है। ये नमाजों के बाद भी पढ़ें, 5 नमाजों में सुन्नत नफले वगैरह पढ़ने के बाद पढ़ें। ये जन्नत में ले जाने वाला ये भी अमल है। और
सोने से पहले भी पढ़ें तो इंशाल्लाह दिन भर की थकन ये उतारेगा, इस तस्बीह की बरकत से उतरेगी। सवाब के लिए पढ़नी है कि सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बारगाह रिसालत में वो खादिम वगैरह आए थे तो अर्ज किया था कि मैं ये कर, वो अब चक्की भी खुदात से, मशकीज़ा भी उठाना पानी का, तो हाथों में निशानात पड़ जाना और इस तरह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मुझे पूरी हदीस पाक याद नहीं है, लेकिन इनको ये तस्बीह बताई थी। यूं ये तस्बीह जो है, ये तस्बीह फातिमा इसका नाम हुआ, और ये थकन उतारती है, दिन भर की थकन उतारती है इंशाअल्लाह। तो इसकी भी अगर आदत बना ली जाए तो मीठा मदीना, मक्का मदीना, बकी बकी इंशाअल्लाह। तो कुछ ना कुछ बैठे हो ना खाली तो अल्लाह अल्लाह होता रहे, या तसव्वुर में अल्लाह अल्लाह होता रहे। तो यानी कि जैसे तसव्वुर में यूं भी हो सकता है, अब जैसे पता ही नहीं चला ना मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ इस वक्त तसव्वुर में, यानी ये कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ यानी कि वो एक तवज्जो करनी है तो अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगा। अब कहीं भी हो, किसी हाल में भी हो, तो ये चूंकि जबान से तो बोलना है ही नहीं, तो इस तरह तसव्वुर में अल्लाह 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 होता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा काम है ना, एक नेक काम है, और ये गफलत से इंशाअल्लाह हमें दूर रखेगा और हमें आखिरत में सुरखरू करेगा। खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, चलते फिरते, गुफ्तगू करते हुए, और फिर ऐसा इंशाअल्लाह दौर आएगा आपका कि सोते हुए भी इंशाअल्लाह। मगर ये इसमें बहुत कोशिश करनी है, तवज्जो देनी है। अगर एकदम इसको सीरियस हम ले लें ना, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तो ये भी तरकीब मुमकिन। कई तरीके हैं, जिक्र कल्ब भी है तो उसके फिर अपने तरीके हैं। इसमें रिया का चांस भी नहीं है बज़ाहिर, जब तक हम नहीं बोलेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये बैठा हुआ है चुपचाप बैठा, मुंह बंद करे, बोलता ही नहीं है। ये कहाँ घूम रहा हो, ये अल्लाह की याद में घूमे, तो हमें उसने जन तो रखना आता ही नहीं है। तो ये है बहुत प्यारा वजीफा कि ये रियाकारी से भी बचाता है। तस्बीह होगी हाथ में तो फिर भी थोड़ा कोई देखेगा तो यूं, मतलब कुछ ना कुछ अंदेशा रहता है इसमें। और वो जिक्र जो तसव्वुर में आप करेंगे तो जब तक आप नहीं बताएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa Ndi wano rahmatullahi okwebeera nga neebaza Amina al Sunna neeyanziza nnyo 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 nnyo. ये लुगंडा लैंग्वेज में आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने ये गिफ्ट इनको अदा किया। ये न्यू 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 इन्हें शुक्रिया 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 अल्लाह। मैं न्यू में नया न्यो न्यो या न्यो न्यो नहीं न्यो न्यो जी जी मैनी टाइम, यानी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। माशा कई जिन इस्लामी भाइयों ने मेरी सुनत युगांडा से सलाम का आपको अर्ज किया, उनका सलाम कबूल फरमा लीजिए। अलैकुम रहमतुल्लाह दुआओं की इल्तिजा है, सबकी दीनी कामों में भी इजाफे की। लना वलकुम वलहुम आमीन जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलीमुल आतारी हदरमौत अल यमन से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। या सईदी, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है, आपस के अदब व एहतराम के हवाले से दीन इस्लाम की क्या तालीमात हैं, इसके फ़वाइद क्या मिलते हैं, और आपस में अदब व एहतराम ना होने के क्या नुकसानात हैं, इस हवाले से इशार फरमा दीजिए। जो एहतराम का अहल है उसका एहतराम अल्लाह की रजा के लिए करना ये मुस्तहब है। इससे ज़ाहिर के फ़वाइद होते हैं, और बाद वक़्त अगर एहतराम का अहल नहीं होता,
لیکن احترام اس کا نہ کرنے سے فتنہ فساد ہوتا ہے. جیسے کوئی سمجھو کہ مذہبی شخصیت ہے لیکن وہ نہیں ہے اہل اس کی، شریعت کی پابند نہیں ہے، فاسق معلن ہے وغیرہ، اب اس کا اگر احترام نہیں کرتے، سب کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، تو مطلب یہ کہ فتنہ ہوگا، اور یعنی یا اس کے دل میں بغض آئے گا، یہ مطلب میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، یہ سب دست بوسی کر رہے ہیں تو میرے ہاتھ نہیں چومے، تو اس کے اندر بغض اگر پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کو بغض سے بچانے کے لیے، کینے سے بچانے کے لیے بھی اب مطلب اس کا احترام کر لیا جائے. گنجائش ہے. بعض اوقات یہ کہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جیسے اس کا احترام کرنے سے اس کی مطلب جو یہ کر رہا ہے خرابیاں اس پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ تو کر ہی رہا ہے. ہم احترام کریں گے تب بھی کرے گا، نہیں کریں گے تب بھی کرے گا، اور احترام سے اس کو یہ دلیل نہیں بنائے گا کہ میرا لوگ احترام کرتے ہیں میں صحیح آدمی ہوں، اس طرح کا اس کے اضافہ نہیں ہوگا، نارمل سمجھے. تو اب اس کوئی دینی مصلحت ہے، کوئی مقصد ہے تو اس کا بھی احترام کیا جا سکتا ہے. لیکن بس اس میں یہ کہ مداہنت نہ پائی جائے، یعنی مداہنت کہ کسی اس پر یہ امپریشن نہ پڑے کہ ہم اس کے گناہ کو، اس کی برائی کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، اس پر یہ تاثر قائم نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جزاکم اللہ خیرہ یا سیدی، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ. ایاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، محمد عمیر اتاری مالٹا سے حاضر ہوں. آپ کی خدمت میں سوال عرض یہ ہے کہ امامے کے باندھنے کے لیے بعض اوقات ٹوپی ایسی استعمال کی جاتی کہ اس پر نقش نالے پاک بنا ہوتا ہے. کیا امامہ باندھنے کے لیے ایسی ٹوپی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ جائز ہے اس کا استعمال. اب اس میں مطلب کچھ صورتیں ہیں، جیسے اب تو یہ ٹوپیوں والے چلے گئے ہوں گے، کل کئی تھے، مطلب آج واللہ اعلم آج کچھ محسوس نہیں، ان کا امامہ مخصوص ہوتا ہے، اور یہ پھر اس کو کھلا رکھتے ہیں، کھلا بھی رکھنا ہوتا ہے اس میں. تو اب یہ اس کو بولتے ہیں کھلا رکھنے کو اعتجار. اب اعتجار میں علماء کے اقوال الگ الگ ہیں. بعضوں کے نزدیک اس طرح ٹوپی بھی ہو تب بھی یہ کھلا رکھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور بعضوں کے نزدیک یہ کہ یہ احتجار یہ نہیں ہے بلکہ ٹوپی نہ ہو، خالی کھلا سر ہو، سر پر خالی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھا. اب جو سر یہ بال وغیرہ جو بھی ہیں یہ نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں اس میں پیچ نہیں ڈالا، کھلا چھوڑ دیا، تو یہ احتجار ہے. جبکہ اگر پیچ چلا گیا تو اب احتجار نہیں رہے گا. تو یہ مطلب تو اب یہ کہ تو اختلاف سے بچنا، جب اپنے علماء میں، سنی علماء میں، جیسے اہل حق جو ہیں، اور وہ علماء مطلب واقعی عالم دین علماء اور پائے کے علماء ہوں. عام درس نظامی جو کر لیتا ہم اس کو عالم بولتے، الگ وہ عالم نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو، اور جس نے درس نظامی نہیں کیا وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ کہ علماء کے اختلاف سے بچنا یہ مستحب ہے. تو بہتر یہ کہ ہم ٹوپی پر بھی یہ پیچ آنے دیں، تاکہ ان علماء کا جو جن کا یہ ارشاد ہے کہ یہ احتجار اور نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس اختلاف کی وجہ سے ہم اس سے بچ جائیں، اور مطلب یہ کہ دونوں پر عمل ہو جائے. اب یہ کہ یہ امامہ شریف ایک مخصوص طرز کا ہے، اس میں نالے پاک بنا ہوا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا میں، بالکل جائز ہے، درست ہے. لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ بہتر والی صورت. اچھا، دوسرا یہ کہ اب نالے پاک شریف یہ بنا ہوا ہے، اب یہ پہن کر واش روم میں جانا، یہ اپنے دل کو پوچھ لیں کہ کیسا ہے.
اب تو بے ادبی کی صورت بن گئی نا کہ یہ چھپا ہوا ہو تو جا سکتے ہیں, کھلا لے کر نہ جائیں. اب آپ بولو کہ میں نہیں لے جاتا, اب یہاں آئے ہو, اجتماع میں آئے ہیں, آپ کو واش روم کی ضرورت پڑی, آپ رکھیں گے کہاں اس کو, کس کے پاس رکھیں گے؟ بعض اوقات نہیں رکھنے کی, کسی کو بولے یار سنبھال کے رکھنا, میں آتا ہوں تو بولے یار مجھے جلدی ہے. کوئی تیار ہو یہ ضروری نہیں. آپ کہیں رکھیں گے, بولے گا یار میرا اس کا خیال رکھنا, وہی اٹھا کے چلتا بنے تو یوں مطلب یہ کہ اس کو, اس کا ادب جو ہے نا یہ تھوڑا ہے کام ہے. اس لیے مطلب نالے پاک, جیسے کہ الحمدللہ میرے جیب میں نالے پاک ہے, سبحان اللہ. نقش نالے پاک الحمدللہ. یہ برکتیں سر پہ بھی دے گا تو جیب میں بھی انشاءاللہ دے گا. باپا نواز دے. دوسرے نے دکھا کہ میرے پاس بھی ہے, اچھا اوروں کے پاس بھی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یا سیدی نواز دیں. یہ مجھے ایک مطلب وہ کافی 12 برس وہ ایک شیوڈ آدمی تھا, بالکل اننون آدمی تھا, ہوائی جہاز میں میری سیٹ کے برابر بیٹھا ہوا تھا. میں کہیں آ جا رہا تھا تو وہ اپنی یعنی کہ انفرادی کوشش اس سے میں نے کی, کوئی تعلقات بنانے کے لیے تھا, بالکل انجانا. وہ نہ وہ بھی مجھے نہیں جانتا تھا. تو پھر میں نے اس کو دعوت اسلامی کا اور کچھ بتایا تو بولا اچھا یہ, پھر اس نے دکھایا میرے کو, اپنے پرس میں سے شاید نکالا, بولا یہ آپ لوگ یہ دیتے ہیں اور اس طرح. یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کی بڑی خدمت کی ہے. الحمدللہ ہمیں اس پر ناز ہے کہ آقا کا کرم ہے کہ آقا کے قدموں سے لگے ہوئے ہیں, اور قدموں سے لگنے والی نالے پاک کا نقش اپنے سر کا تاج بناتے ہیں, سبحان اپنے اللہ. دل سے لگاتے ہیں. الٹی جیب میں, الٹی طرف کی جیب میں تو جیب ہی نہیں ہے, کہاں کرے, اب کی ہے ماشاءاللہ. اب تو اکثر جیب ہی نہیں ہے, تو اللہ پتہ ہے. تو جن کی جیب ہے وہ اوپر, سائڈ کی جیب میں مزہ نہیں آتا, وہ بیٹھنے میں دب جائے اور یہ بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس نے مجھے نالے پاک کا نقش دکھایا, اسی طرح کوٹنگ والا. بولا میں ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں. بولا میری ایک بار کار جو ہے وہ کہیں مطلب کوئی پانی کھڑا ہوا تھا, کسی جگہ سے کوئی گجرا میں جو پانی کھڑا ہوا تھا یا کیچڑ کھڑا ہوا تھا, میری کار جو تھی بے خیالی میں اس پانی میں چلی گئی کہ بھئی رستہ مل جائے گا, لیکن کار تو پوری اتر گئی اندر, سمجھے, گڑا تھا. تو الحمدللہ یہ میرے جیب میں تھا بولے, تو میں الحمدللہ صحیح سلامت وہ کار میری ابھر گئی اور میں نکل کے پار کر گیا. یہ بولا اس کی برکت میں نے یہ دیکھی, سبحان اللہ. اس آدمی نے جو بتایا تھا. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی مطلب کسی نے مجھے خط میں لکھا تھا, اس کو کوئی پھوڑا ہوا تھا یا مطلب بہت تکلیف تھی, تو اس نے مطلب یہ نالے پاک کا نقش, ابھی یہی تھا کوٹنگ والا, یہ نالے پاک کا نقش اس نے رکھا تھا اس پھوڑے پہ, تو الحمدللہ اس کو سکون سے وہ پھوڑا صحیح ہو گیا. تو اس طرح مطلب کتابوں میں بھی لکھی ہوئی اس طرح کی, اس کے بارے میں نے اس کا باب تیار تو کیا ہے, کام باقی ہے اس پر. اب اللہ کرے زندگی وفا ہو جائے تو میں آپ کو دینے میں کامیاب ہو جاؤں, اللہ کرے. یہ بہت برکت والی ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے پاس یہ ہوتا ہے. جیب میں نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے, گھر میں ہوگا, کبٹ میں ہوگا, دیوار میں اس کی فریم لگی ہوگی, ہوتا ضرور ہے. کوئی دعوت اسلامی والا شاید ایسا ہو کہ جس کے گھر کے اندر یہ نعمت نہ ہو. الحمدللہ. یا سیدی نواز دیں. تو آج تو میں نواز بھائی بن جاؤں. اب پیالہ چھپانے بھی لگا تھا میں, تو مجھے خطرہ تھا پیالہ کوئی مانگ لے گا تو میں چھپانے لگا تھا, لیکن پیالے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا, یہ شرما گئے شاید. آپ بتا دو میں پیالہ چھپا لیتا ہوں. رکھ لو سامنے رکھیں مجھے, وہ باہر کے بعد یہ باہر آ جائے تو کیا چلو کوئی وہ چھین کر بھاگے گا تو نہیں, یہاں سے چھیننے کی ضرورت نہیں, اٹھانے کی تو اجازت ہوگی. یہ 27ویں والی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی نا کہ 27ویں کو ہی میں نے داڑھی رکھی تھی. تو یہ امیل سنت بیان فرما رہے تھے گلزار حبیب مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کر, اور آپ نے یہ مٹی کا پیالہ تھا, اور آپ نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد آپ نے اس پر دم کیا. دم کرنے کے بعد یوں بڑھایا,
یہ اس کے لیے جو داڑھی کی نیت کرے. تو میں شاید قریب بیٹھا ہوا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید جیسے پبلک میں سے اٹھ کر جیسے جمپ مار کے میں نے پیالہ لے لیا. ابھی بھی جیسے ٹرائی کروں تو ترکیب بن جائے. ابھی کوئی نیت ایسے صاحب داڑھی رکھنی رہے نا, تو رکھی بھی ہے نا. تو وہ لے لی پیالہ, تو وہ لے لیا الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے وہ داڑھی کی نیت ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. تو وہ دن آج کا دن داڑھی گئی نہیں, داڑھی گئی نہیں, شکر ہے اللہ کا. یا سیدی نواز نے آپ فرما دیں. نواز بھائی آپ بھی تو کوئی آفر تو کریں نا یار. جو آپ باپا جو آپ وہ باپا یہ گانڈا والے نے بھی تو کچھ نہ پاپا کچھ. یہ عمیر بھائی ابھی مالٹا میں ہیں, یہ یورپ اسپین میں تھے نا, جی تو میں بھی وہیں تھا مالٹا میں ان کے ملک. تو ان سے درخواست کی تھی کہ مالٹا میں مبلغ کو بیٹھنا ہے, نیا ملک ہے تو آپ بیٹھ جائیں. تو الحمدللہ یہ مالٹا شفٹ ہو کر پھر یہ مالٹا ایک ملک میں بیٹھ گئے اسپین سے. تو یہ بھی ان کی قربانی ہے. کل آئے تھے ملنے کے لیے, شاید کل ہی آئے تھے آپ, جی بتایا تھا. جی ایک دن پہلے. تو یہ مزید بھی آپ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ پتہ نہیں میں مالٹا سے واقف ہوں کہ نہیں. مالٹا ہمارے مشہور پھل ہے یار, ملک کا نام, ملک مجھے پتہ ہے ملک کا نام مالٹا ہے. تو آپ مزید بھی کوئی دے سکتے ہیں. جو امیر السنت فرمائے میں حاضر ہوں. بلینک چیک. یا سیدی میں حاضر ہوں. پہلے وقف دعوت اسلامی کے لیے جیسے آپ فرمائے میں حاضر ہوں. زلفیں محسوس نہیں ہو رہی ہوں تو وہ تو بہت بڑا امام ہے, شاید چھپ گئی ہوں. نہیں ہے یا سیدی, لیکن میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ اب زلفیں ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک سبحان اللہ. دیکھو یہ آ رہے ہیں 12 ماہ سے 25 ماہ کروانے والے, لبیک. وقف مدینہ کروائیں گے تو شاید یہ عمیر بھائی ہوں گے وقف مدینہ. فی الحال تو یا 12 ماہ کے لیے گئے فور ایور انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تیرے سر کو تیرا خدا جانے, تیرے سر کو تیرا خدا جانے, تیرے سر کو تیرا خدا جانے, تاج سر نقش پا ہوا تیرا, تاج سر نقش پا ہوا تیرا. یا سیدی مالٹا کے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیں کہ دینی کاموں کی وہاں بہاریں آ جائیں, اور جو آمین. مدنی مرکز کی ریکوائرمنٹس ہیں اس پر میں پورا اتر سکوں. جزاک اللہ خیرہ. یہ اعتکاف تو ہوتا ہوگا وہاں نہیں؟ یا سیدی ابھی حال ہی میں دینی کاموں کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ تعالی. دینی کام آغاز ہو گیا ہے انشاءاللہ. اعتکاف بھی ابھی 2-3 مہینے ہیں نا, 2 مہینے رجب شعبان, ابھی یہ بھی پونے 3 مہینے ابھی رمضان المبارک میں. تو ذہن بنائیں گے نا کچھ نہ کچھ, بھلے ایک کو لے کر بیٹھ جائیں, 2 کو لے کے بیٹھ جائیں تو مل جائیں گے. تو اعتکاف میں یار ہم نے اس کے بڑی برکتیں دیکھی ہیں, واقعی بہت بہت فائدے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کیسے کیسے ذمہ داران بشمول نگران شورا, نگران پاکستان ہے نا, یہ سب اعتکاف کی مدنی بہاریں ہیں, اور بھی ماشاءاللہ. تو اس کو آپ کو اس میں ملیں گے, کچھ ہیرے ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب ذمہ داران جو بھی ہیں تو وہ اپنے ماتحتوں کو یا اپنے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف میں بٹھائیں, مگر آپ بھی بیٹھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. یہ مختلف ممالک کے جیسے عمر بھائی مالٹا میں ہیں, عامر بھائی غالباً یہاں ہوں گے البانیہ, اویس بھائی جیسے اب شفٹ ہو گئے ہنگری میں. تو اسی طرح اور جو آپ نگران و ذمہ داران جو مختلف ممالک میں پہنچ چکے ہیں, وہاں کام کم یا زیادہ. امیل سنت کی جو اس میں ہمارا مشورہ ہوتا ہے یا جو آپ کے تجربات ہوتے ہیں, یہ ہے کہ آپ اسلام بھائی کو لے کر بیٹھ جائیں, ان کو بٹھا کر بھی گھومتے نہ رہیں. جو ایک جگہ پر بیٹھنے کے فائدے ہیں نا, وہ تو جب جیسے اگر آپ کوشش کریں گے, اب میرے نے فرمایا تو آپ ذہن بنائیں گے ہم کر ہی لیں گے, تو مسجد مل جائے گی, اللہ کا شکر ہے. اور وہاں پر آپ اسلام بھائی کو تیار کریں گے, ان کو بیٹھ جائیں گے, تو یہ اللہ نے چاہ تو یہ عید پر آپ کو
دعوت اسلامی والے بن کر اللہ نے چاہا تو مبلغ بن کر مل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لبیک انشاءاللہ. تو ہماری اسلامی بہنیں جو آپ کو گھر پر یا وہاں پر اپنے فیضان صحابیات میں سن رہی ہیں، ان کا بھی اگر اس معاملے میں کوئی حصہ مل جائے اعتکاف کے طور پر. سبحان اللہ. مسجد بیت ایک تو مستحب ہے، سنت ہے گھر میں مسجد بنانا، گھریلو مسجد. تو اس کے لیے کوئی منارے اور گنبد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی فرش کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس یہ تھوڑا سا یہ ٹکڑا جو ہے میرا، یہ مسجد بیت ہے. آپ چاہیں تو اس کو کوئی لکیر لگا دیں اس سے مارکر وغیرہ سے کہ یہ میری مسجد بیت ہے، یا وہاں مصلی بچھا دیں کہ یہ مصلی جہاں بچھا ہوا ہے اتنا حصہ مسجد بیت ہے. پورا روم بھی مسجد بیت بن سکتا ہے. تو یوں مسجد بیت کی نیت ہو جائے اور پھر وہاں نمازیں پڑھیں، تلاوتیں کریں، یہ مطلب ایک اچھا کام اور ثواب کا کام ہے. اور مسجد بیت میں یہ نہیں ہے کہ ابھی قیامت کے دن، قیامت تک یہ اس کو بدل نہیں سکتے. آپ نیت بدل دیں، ابھی بنائی ابھی بدل دی، نہیں یہاں نہیں بناتا یہاں بناتا ہوں، یا نہیں بناتا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نیت ہی ختم کر دی. تو یوں مطلب یہ کہ مسجد بیت بنانا سنت، گھریلو مسجد، اور اس میں کار ثواب ملے گا آپ کو. اور گھر میں، اور اس کو ہاں یہ بہتر ہے صاف ستھرا رکھیں، جوتے لے کر نہ جائیں، اس میں گندگی نہ ہو، خوشبودار ہو. تو یہ بھی اس کے ثواب کے کام ہیں، مستحبات ہیں. اگر جوتے لے کر چلے گئے یا خدا نخواستہ کو وہاں ناپاکی ہو گئی، تب بھی یہ مسجد والا جو معاملہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. مطلب بہتر یہ کہ اس کو احترام اس کا کیا جائے. یہ سب بنا لے اپنے گھر میں. آپ بولو کرائے کا گھر ہے تو کرائے کے اس میں بھی بنا سکتے ہیں. آپ دفتر میں، آفس میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں بھی بنا سکتے ہیں. یعنی جو جگہ غصب کی ہو، قبضہ کی ہوئی، چھینی ہوئی، اس پہ نہیں بنا سکتے. بنائیں گے تو بنے گی نہیں، نیت کافی نہیں ہوگی، کارآمد نہیں ہوگی. باقی آپ کچھ دنوں کے لیے مہمان بن گئے مثال کے طور پہ، تو وہاں بھی آپ مسجد بیت بنا سکتے ہیں. بھلے گھر والوں کی اجازت نہیں لیں، کیونکہ اس میں کوئی توڑ پھوڑ تو کرنی نہیں ہے نا جو آپ اجازت لیں. پر نیت ہی کرنی ہے، اس کو کیا پتا، بتا دیں تب بھی صحیح ہے. پھر آپ مطلب چلے جائیں گے تو یہ خود ہی مطلب یہ کہ آپ یا تو نیت ہی کر لیں گے ابھی مسجد بیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اگر نیت ہے بھی تو اب یہ ان کے لیے کوئی اس میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا ان کو، تو ان کا نقصان بھی نہیں ہے. تو یوں بھی کر سکتے ہیں ہم، کسی کے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کرائے کی جگہ میں بھی کر سکتے ہیں، نوکری کی جگہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیکٹری میں بھی کر سکتے ہیں. 100 جگہ کر لیں مسجد بیت. تو عورت جو ہے، اسلامی بہنیں جو ہیں، یہ صرف مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہیں. تو بھلے رمضان شریف کے لیے کوئی اپنا روم ہے یا ہال ہے گھر میں، اگر جگہ ہے ایسی، تو اس کو مسجد بیت کی نیت کر لیں. رمضان شریف کے بعد ختم کر دیں اگر چاہیں تو. رمضان شریف میں یہ اعتکاف کی نیت اس کی مسجد بیت، بیت مانے گھر، مسجد آف روم، مسجد آف ہاؤس ہے نا، مسجد آف ہوم جو بھی. تو یہ مسجد بیت، بیت عربی لفظ ہے، تو مسجد البیت بنا دیں گے نا، تو یہ انشاءاللہ اعتکاف بھی یہاں کر سکیں گی. اور وہاں جو گھریلو کام ہوتے ہیں، سینا پرونا اور گوشت سبزی وغیرہ کاٹنا، سنبھالنا، دھونا، یہ سب وہاں ہو سکتا ہے. پکنا کچن میں تو وہ کوئی اور پکا دے جا کر. گھر میں افراد تو ہوتے ہیں نا، تو گھر میں بچہ کھیل رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتابیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدنی چینل لگا دیا اپنے مسجد بیت میں، اس کو دیکھ رہے ہیں، نو پرابلم. سہولت ہے بہت ہے، خالی نیت کر لیں آپ، بیڑا ہی پار، ثواب ہی ثواب انشاءاللہ. یہ سب کر لیں انشاءاللہ، نیتیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا کوئی مخصوص جگہ کر کے. تو یہ تو اسلامی بہنوں کا اپنے اعتکاف. اسلامی بہنیں بھی کر لیں. یہی میں جو بھی یہاں بول رہا ہوں ان کا تذکرہ کروں یا نہ کروں، انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب وہ سب کے لیے ہی ہے، اس میں سب کے لیے مدنی پھول ہیں. تو یہ محرم کو بھی اپنے تیار کر کے ہمیں مسجد میں بھیج سکتی ہیں اعتکاف کے لیے؟ بالکل کر سکتے ہیں. محرم بعض بڑے قربانیوں والے ہوتے ہیں، بھلے وہ پراپر دعوت اسلامی کا کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ابھی کتنی اسلامی بہنیں آئیں. اب تو کچھ محرم تو تشریف لے گئے ہوں گے، مجھے کل بولنا چاہیے تھا، رہ گیا، کہ واقعی ان کی بھی قربانیاں کم نہیں ہیں محارم کی، جو بطور محرم آئے ہیں. اور اس لیے آئے کہ ان کے گھر میں جو ہیں محرمہ ان کی یا بچوں کی امی،
تو یہ ان کو یہاں دین سکھانے کے لیے، یہ دین سیکھیں اس کی سہولت کی خاطر یہ آئے ہیں. اور بھلے انہوں نے ایک دن بھی ہمارے ساتھ نہیں گزارا، بالفرض محرم نے کہیں اور چلے گئے، لیکن یہ ان کا ایک ثواب کا کام تو ہوا نا، ایک دین کے کام میں تعاون ہوا. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، جو لائے ہیں، جو لانے میں کتراتے ہیں، سستی کرتے ہیں، حالانکہ وسائل موجود ہیں، تو ان کو لانا بھی چاہیے، بلکہ یہاں وقت بھی گزارنا چاہیے تاکہ یہ آپ کو ثواب ملے. تو یہ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے، ابھی اسکرین پر اسلامی بھائی دکھا رہے ہیں، ماشاء اللہ، مرحبا. سب بناؤ گھریلو مسجد، سنت میں عظمت ہے. یہ پڑھیں بھی یہ رسالہ، زیادہ ضخیم نہیں، یہ 32 پیج کا ہے، شاید 32 پیج شاید، تو اس کو پڑھ بھی لیں، مکتبۃ المدینہ سے لے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. انشاءاللہ مزید اس میں آپ کو ضمنی مسائل ملیں گے انشاءاللہ. اچھا، جو بھی مسجد بیت آپ نے بنائی اس میں واش روم بھی بعض اوقات ہوتا ہے، بیڈ روم کو بنایا تو واش روم جو ہے نا، واش روم میں اصل مسجد بیت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی نیت کریں گے تو وہ مسجد بیت وہ واش روم نہیں بنے گا. واش روم میں بلا وجہ جا نہیں سکتے. آپ بولو چلو میں ہاتھ دھوؤں تو اندر داخل ہو گئے ہاتھ دھونے کے لیے، اعتکاف یہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے واش روم کو استعمال کرنے کے لیے جب ضرورت ہے، پیشاب وغیرہ کرنا ہے تو بھلے وہ جا سکتے ہیں، تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ہاتھ دھونے کے لیے جائیں گے تو ٹوٹے گا. تو اس کا یہ کہ ہاتھ بڑھا کر ایسا نل یا اندر کوئی کولر وغیرہ کوئی رکھ لیا دور تھوڑا کہ آپ کا ہاتھ پہنچ جائے اور پانی اس میں گرے گا، تو ہاتھ بڑھا کر دھونے میں وہ حمام وغیرہ میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اور اگر وہیں پانی گرا مسجد کے وہ آپ کی بیت مسجد بیت میں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہی کہ اس کی صفائی کرنا یہ اچھا مستحب ہے، کار ثواب ہے. تو یہ صفائی کی تھوڑا پرابلم ہوگا. تو اگر ایسی صورت نہیں ہے تو آپ اپنے اسی مسجد بیت میں کوئی ہاتھ دھونے کا انتظام کر سکتے ہیں. وہ رکھ دیا، چھوٹا ٹب رکھ دیا، پتیلا رکھ دیا کہ آپ ہاتھ دھوئیں تو اس میں گرے. وضو کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں حمام میں، کیونکہ یہ بھی ضرورت ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس طرح کئی آپ کو مسائل یہ رسالے میں مل جائیں گے جو آپ کے ذہن میں آئیں گے، یار اس کا کیا، اس کا کیا. تو امید ہے کہ کچھ سمجھ مل جائیں گے. مزید یہ کہ دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ان کو پوچھ لیں گے تو یہ اللہ کرے گا تو رہنمائی فرما دیں گے. جدید مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا. تو انشاءاللہ یہ امید رہنمائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا مسلسل جاری رہا اور آج یہ سمجھے کہ آخری سلسلہ ہے، اور آج ہمارا انٹرنیشنل افیئرس کا یہ اجتماع یہ بھی اختتام ہوگا. تو آپ مدنی چینل کے ذریعے مدنی چینل سے وابستہ رہیں، اور اللہ کریے جو رمضان، اعتکاف، یہ ساری جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی جی ابھی جاری ہے، لائیو جاری ہے ابھی. توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ایک ورحمۃ مشہور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انشاءاللہ آپ اس میں خصوصی میں ایک لائیو کرنا تھا اس کو. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مشہور عالم دین گزرے ہیں، حضرت سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سچی حکایات یہ شاید بہت سو کو پتا ہوگی کتاب. پھر واعظ، ان کی یہ بھی کتابیں، خطبات یہ بھی کتابیں. تو یوں مطلب مصنف گزرے ہیں، بہت کافی سالوں کے وفات پا گئے. ایک بار زیارت کی ہے میں نے، کراچی تشریف لائے تھے تو میں ملنے گیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کے جو شہزادے تھے جگر گوشہ سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب
کوٹلی لوہارا، یہ ہے سیالکوٹ کی طرف. تو ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں انہوں نے کیا بھی ہے جب حضرت حیات تھے. تو ان کا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے کہ اب ان کی بھی وفات ہو گئی ہے، شاید آج کل میں ہی وفات ہوئی ہے. یہ میں نے کہا اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں ویسے الحمدللہ. حضرت مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلطان الواعظین ان کا خطاب تھا. تو انہوں نے ان کی خدمات ہیں، ان کتابوں کے ذریعے بڑا مطلب یعنی کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے. ہاں وہ حضرت ابو یوسف شمشیر اہل سنت حضرت مولانا ابو یوسف صاحب کوٹلوی، ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. یعنی ٹناٹن سنی خاندان، ٹناٹن، سمجھے. تو ماشاء اللہ ان کی، میں نے کہا ان کے خاندان کی خدمت ہے. حضرت مولانا ابو یوسف شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے اخلاق الصالحین، یہ مکتبۃ المدینہ برسوں سے چھاپتا ہے. یہ اتنی رقت انگیز کتاب، چھوٹی سی کتاب کہ میں نے بھی اس کو دیکھا، جب پڑھا تو میں تو حیران رہ گیا، بہت پیاری مجھے لگی. یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو میں نے کسی اپنے دوست کو دی، اس وقت اسلامی بھائی اصطلاح نہیں تھی، نہ دعوت اسلامی تھی، نہ اس کا تصور تھا. تو میں نے اس کو دی، یار یہ بہت اچھی کتاب لگی مجھے، چھوٹی سی ہے، 100-125 پیج کے آس پاس ہی ہوگا. تو اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ یار میں تو اس کو 3 بار پڑھ لی ہے، کیا نا، اس کو بھی بہت اچھی لگی. خیر پھر اللہ نے دعوت اسلامی کی نعمت سے سرفراز فرمایا، تو میں نے پھر مکتبۃ المدینہ سے، مطلب جب مکتبۃ المدینہ فوراً نہیں بنا، پھر اس کی بھی ایک آیت ہے، سمجھو کہ آہستہ آہستہ یہ کیسے بنا، یہ بھی بن گیا. تو اس میں پھر میں نے یہ درخواست کی کہ اس کو چھاپا جائے، جب ہم چھاپنے والے بنے. اس طرح یہ اخلاق الصالحین جو تھی یہ الحمدللہ اب چھپی بھی ملتی ہے. آپ ضرور اس کو حاصل کریں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں. خوف خدا اور مطلب اصلاح نفس کے لیے اللہ اللہ، اس میں جو مواد ہے اس مختصر سی کتاب میں آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی پیاری کتاب ہے. کتاب کو رسالہ، یہ دیکھو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے. حضرت علامہ مولانا ابو یوسف شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ خاندان ان کی خدمات ہے. تو ان کے شہزادے حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اب پردہ فرما گئے. میں نے کہا ان کے لیے میں نے لائیو وصال ثواب کر دوں. اس خاندان سے مجھے محبت ہے، حالانکہ ان سے میں ملا نہیں ہوں، لیکن جو اعلیٰ حضرت کا شہدا ہو، ماننے والا ہو اور پکا سنی ہو تو اپنے سر کا تاج ہے. ہم دعا کرتے ہیں. ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کے خاندان کو ہو سکتا ہے پتہ چل بھی جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو میں ان کے خاندان سے، سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ جمیل صاحب کو غریق رحمت فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما. مولا کریم میرے پاس جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم سے اس کا صلہ عطا فرما، ثواب عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضرت مولانا مرحوم جگر گوشہ سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ جمیل صاحب کو عطا فرما، ساری امت کو عطا فرما. آمین. جائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، سوگوار ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے مریدین ہیں، جو خاندان والے ہیں، یا اللہ پاک سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما اور ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الى اللہ، استغفر. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। देखते रहिए मदनी चैनल।